الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم. جتنے احباب بیٹھے ہیں بڑی محبت پیار ذوق سے حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات جان کائنات جان جہان کائنات بلکہ اصل کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مقدس بارگاہ میں مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے ابا پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات محترم، جس محفل وچ تسی اور میں آ کے بیٹھے ہیں، ان محفل نے کچھ آداب بھی ہونے. تسی کسی دنیا داری محفل وچ نہ آ کے بیٹھے، کسی ایم پی اے ایم این اے نے جلسے وچ نہ آ کے بیٹھے. تسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس محفل کے اندر آ کے بیٹھے ہو. اس جگہ تے پڑھنے نے بھی آداب ہیں تے سننے نے بھی آداب ہیں. اس واسطے یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے نہیں، یہ خالص ایک دینی محفل ہے، نورانی محفل ہے. اس واسطے ایک دینی ماحول بنا کے، ایک روحانی ماحول بنا کے، اور یاد رکھو یہ وہ محفل ہے کہ ویسے بھی ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو گیا. آج ربیع النور شریف کی 3 تاریخ ہے. ویسے بھی انہاں دنوں وچ جڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق لوگن انہوں نے زبان تے اکثر حضور نے ذات درود پاک ہی جاری ہونا، ہر ویلے حضور نے ذات درود پاک پڑھنے. اس واسطے جڑے آپ آ کے بیٹھے ہو بڑے اچھے طریقے نال اور اس محفل نے آداب سامنے رکھ کے حضور نے بارگاہ وچ درود پاک بھی پڑھنا، اور محفل نے جو کچھ پیش کیتا ویسی اساں اسی آداب سامنے رکھ کے سننا. اس واسطے اللہ کریم اساں باادب بنائے اور باادب محفل کے اندر آ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات نہ، حضور نی احادیث نہ، قرآن کریم نہ اساں اللہ کریم ادب کرنی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سارے لوگ بہتر جاننے ہو سارا کچھ ہے ہی ادب اندر. جڑا بندہ سب کچھ کول ہے لیکن اس نے دل وچ نبی پاک نہ ادب نہیں، اس انسان کو کوئی چیز نہیں. اس واسطے جتنے آبا ماشاءاللہ میں جتنے چہرے سجے کھبے دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اور دین نال وابستہ لوگ بیٹھے ہو. اس واسطے سارے احباب ذرا باادب ہو کے تسی کرسیاں تے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ احباب تواڈے واسطے بڑی محبت نال سارا اہتمام کیتا. انہاں ساری چیزاں سامنے رکھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ بلند آواز نال درود پاک پڑھنا. پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ماشاءاللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا سارا نہیں آواز نہیں آئی سارا نہیں آواز نہیں ہے سارا نہیں آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ کر رہا ہوں تسی آمین آکھنی جنہ زبانت یا اللہ تیرے محبوب پہ درود جاری ہو گیا مرنے ویلے تک مالک اس زبان سلامت رکھتا اس زبان کی دنیا نی بیماری نہ ہو پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکا یا دربار بڑا سونا یہ گل ہے جی جڑے ویکھ کے آئے انہاں کول پوچھو جڑے انہاں تو پہلے ہو کے آئے انہاں کول پوچھو کونین دے والی دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا شعر سننا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی چیز نرالی پر جڑا روزے نال جڑیا مینار بڑا سونا اور کچھ نہ آوے اے سونے دا لفظ ہر بندے نو آندا ہے ہر بندہ پڑھے جڑا روزے نال جڑیا پڑھو مینار بڑا سونا دنیا دیا سفرا تو بندہ اکویت جانا نالے تھکویت جانا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا نعرہ تحقیق میں حضور نے
نے چوں یاراں دے بارے پڑھا توجہ ہے سارنی توجہ اور پیار نہ بولو سبحان اللہ اے جس جگہ تے اسی بیٹھے نا یہ جگہ تاں جے قیامت نال داڑے سٹی گواہ بنون جی کہ حضور یا رب العالمین تیرے محبوب نے ذکر ہویا اس جگہ تے سب ہے کہ تیرے محبوب نے یاراں نے بھی ذکر کیتا ذرا بولو سبحان اللہ صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جاواں میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا بولو ہر یار بڑا سونا جناب صدیق اکبر تو لے کے ہر صحابی تک میرے محبوب نے آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک اسی ہر حضور دے صحابی دے غلام ساڈا اے عقیدہ ہے انہاں دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے بھاویں مولا علی ہون بھاویں حضرت امیر معاویہ ہون اسی سارے نال پیار کرن والے لوگ بیٹھے ہیں سنو میں کی عرض کر رہا ہوں صدیق عمر عثمان و علی تو میں صدقے جاواں میرے کملی والے دا اجا کے آکھنا ہر یار بڑا سونا انہوں نے بازو سلامت نہ ہونا چاہوں ٹھیک ہے نا جی حضور نے یارانہ ذکر ہے اور میں ضروری سمجھنا کرنا چاہینا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا کیوں سکو آسر مٹھے مدنی دے سکو آسر مٹھے مدنی دے ساڈے کرم ساڈے حالت کرم ہزار حسن سکو آسر مٹھے مدنی دے ساڈے حالت کرم ہزار حسن ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چار یار حسن ابو بکر عمر عثمان و علی ساڈے حامی چار یار حسن اسی کار دی گرمی دن معاشر دے او تو جلوہ کر سرکار حسن او جد سیرے تابش پڑھدا او دے لب حسن بیڑ پار حسن جد سیرے تابش پڑھدا او دے لب حسن بیڑ پار حسن صدیق عمر عثمان علی کو میں صدقے جاواں پڑھو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور شفیع المذنبین ورحمت للعالمین رب کے پیارے
امت دے سہارے زہرا دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مقدس لم یزل بارگاہ نے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام ذویل احتشام حضرات برادران اسلام، میں اور تسی احباب کوئی چھپی گل نہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی محترم المقام فوجی محمد اقبال صاحب، محترم المقام برادر مکرم محمد شیر خان صاحب، اللہ کریم نے انہیں کرم فرمایا، اپنی مہربانی فرمائی، اپنے پاک گھر نہ دیدار عطا فرمایا، انہاں حرمین شریفین ہی میرے مالک حاضری نصیب فرمائی، تسی انہوں بھی زیارت کر رہے ہو، اور اس وقت اس محفل کے اندر ایک آل نبی بیٹھے، اولاد علی بیٹھے، محترم المقام پیر سید احسان شاہ صاحب، آپ بھی اس محفل میں تشریف فرمان، اسی جتنے بھی احباب اس وقت بیٹھے سارے خوش آمدید کہنے ہیں حضرات محترم۔ اور ہن تھوڑی دیری خطیب اہل سنت مخدوم اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد قادری صاحب آپ بھی تشریف لے آ چکے ہیں، اور اسی آپ بھی خوش آمدید آتے ہیں حضرات محترم۔ بڑی سننے والی گل ہے کہ جس جگہ تو اے ساڈے برادران حاضری دے کے آئیں، میں دعا کرنا تسی آمین آکھو، صرف میری تڑپ نہیں، جتنا اتنا بڑا اجتماع بیٹھا کوئی ایسا نبی نہ کلمہ پڑھن والا ایسا غلام نہیں بیٹھا جڑا آکھنا کہ میری تڑپ نہیں، میرا مالک اس نورانی محفل صدقے اساں ساریاں حرمین شریفینی بعد اب حاضری نصیب۔ حضرات محترم، اے جڑے لوگ اتو ہو کے آنے نا انہاں کولو پوچھو کہ جدوں بندہ رب نے گھر نہ دیدار کرے نا، جدوں خانہ کعبہ شریف نے سامنے کھڑا ہونا، صرف بندہ اتنا سوچے، اپنے بچپن تو لے کے اپنی زندگی نے اس دن تک سوچے کہ یار میں دیا بندہ اس گھر میں پہنچ گیا، اس کو اللہ نے کرم تو گھٹ گل لے، کیا میرا جا بندہ اس جگہ تے پہنچ گیا تے رب نے کرم تو گھٹ گل لے۔ میرے بھائی اسی جملہ سننے عموماً اور حاجی صاحبانہ ملنے تے آکھنے ہیں یار اتھے بندہ پیسے نال نہیں وہیں سکنا، اتھے اوہی وینا کہ جس سے رب خود کرم فرماوے، زہرا دا بابا آپ بلاوے۔ گل چنگی لگی تھی پھر ذرا بولنا چاہیے نا سبحان اللہ۔ اتھے بندہ آپ نہیں جا سکنا، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے جنہیں اپنی دولت نہ پتہ ہی کوئی نہیں، زندگی میں ایک سوال کیتا اتنا جے رب دیتا نے، اتنا جے رب دیتا نے، کدیں رب نہ گھر بھی ویکھا نے، خانہ کعبہ ویکھا نے، کدیں سونے مدینے والے نہ شہر بھی ویکھا نے، آکھن لگے جی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، ایسی کیوں نہ یاکیر اتھے بندہ پیسے نال نہیں جا سکنا، سائیں آپ کرم فرماون تے بلاون تاں ہی بندہ جا سکنا۔ برادران گرامی قدر، جڑے جڑے بندے ہو کے آئے ہو، جڑے جڑے زیارتہ کر کے آئے ہو، جڑے جڑے روزہ رسول اللہ ویکھ کے آئے ہو، میں انہاں مبارکباد پیش کرے نا اور دعا کرے نا اس نورانی محفل صدقے نال میرا رب اساں بھی اس گھر نی بار بار بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ نال میں چند جملے بس خانہ خدا نے اور بس چند جملے پھر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرات محترم، جس گھر نہ سی سب تو پہلے دیدار کرے نے رب نہ گھر، اتھے کتنا کرم ہے، توجہ ہے نا میری طرف، بندے آنے بندے آنا تو توجہ میری طرف۔ میں پہلے عرض کیتا کہ جس محفل میں جا کے بیٹھے ہو یہ کسی سیاسی نہیں محفل نہیں، اے نبی پاک نے ذکر نہیں محفل، پوری توجہ میری طرف، پوری گل میری غور نال سننی، باقی مہمان آسان دعوت ہوئی بھی ہر بندے آ کے سیٹ تے بونا، تسا بندیاں نہیں ویکھنا، تسا جڑی حضور نی گل ہو رہی اس گل غور نال سنو، جڑے پورے ذوق نال بیٹھے ہو، بادب ہو کے بیٹھے ہو، توجہ نال بیٹھے ہو، بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی سنو، رب العالمین قرآن کریم نے اندر جڑا ارشاد فرمایا کہ میں جڑا گھر بنایا نا خانہ کعبہ، میں اس نے بھی قسم پہچانا۔ کیوں قسم پہچانا؟ اتنے بڑی چیزاں موجود ہیں۔ کیا رب نے گھر اندر اتنے صفا مروہ موجود ہے یا نہیں؟ زمزم ہے یا نہیں؟
ہے نا، لیکن اللہ انہوں نے قسم نہیں چاہی. اللہ کریم فرمایا میں نے شہر مکہ نہیں قسم، میرے مالک اس شہر مکہ نہیں قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا پڑھو نا میرا قرآن، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ نہیں قسم میں تاں اٹھائیے میرے سونیاں، اتھے تیرے پیر لگے اس زمین تواڑیاں تلیاں نو چومیاں، تواڑیاں تلیاں بوسے دیتے ہیں. میں اس شہر نہیں قسم تاں اٹھائیے، اللہ کے رب تے قسموں تو پا کے، لیکن رب جس جگہ تے قسم اٹھاوے یقیناً بعد وچ کوئی عام گل نہیں، بہت بڑی گل نہ اعلان ہو رہا ہونا. شہر مکہ بڑا عظیم شہر ہے، اس نے قسم بھی تاں اٹھائیے کہ اتنے محبوب نے پیر لگے. اتو یہ ثابت ہونا جس جگہ تے حضور تشریف لے کے ونجن، حضور مکی وچ موجود ہے تے مکہ آ لایا، مکہ آ لایا. جی حضور ہن مدینے پہنچ گئے ہیں تے رب نے مدینے کی بڑی شان بیان کر دیتی ہے. رب العالمین نے فرمایا تسی میرے گھر نے اندر آنے ہو، اتنے عمرہ کرے ہو، اتنے حج کرے ہو، تے کوئی سند نہ دے سکنے کہ میرا حج بھی قبول ہویا، میرا عمرہ بھی قبول ہویا. فرمایا کہ تہاڈا حج تے عمرہ اس ویلے قبول ہونا جدو آمنہ دا لال قبول فرما لے سی. بڑا رب نہ قرآن، ذرا محبت ہے سبحان اللہ ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. سنو میرے بھائیوں، اللہ کریم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، اپنی جان تے زیادتی کر بیٹھے، فرمایا اس واسطے میں ایک ایو جا در بنایا ہے، ایک ایو جا در بنایا ہے، ایک ایو جی ذات بنائی ہے. فرمایا گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں. میرے بھائیو جتنے اسی لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت ہر بندہ اس گل نہ دعویٰ نہیں کر سکنا کہ میں گناہوں تو پاک ہاں، میں گناہوں تو پاک ہاں. نہیں نہیں میرے بھائی، جتنا بھی وڈا اعلیٰ بندہ ہے ہوے حضرت انسان، اس دے بارے میں اسی یہی عقیدہ رکھنے ہاں کہ عام جڑا بندہ ہے وہ گناہوں تو پاک نہیں ہو سکنا، گناہوں تو پاک نہیں ہو سکنا. گناہوں تو پاک ایک انبیاء دی ذات ہے، فرشتیاں دی ذات ہے جڑے گناہوں تو محفوظ بھی ہیں، گناہوں تو معصوم بھی ہیں. اللہ کریم نے گناہ دی طاقت ان اندر نہیں رکھی ہے. باقی جیڑا بھی بندہ بیٹھا ہے وہ دس سکنا ہے میں بڑا گناہگار ہاں، میں بنا بھریا ہویا، لیکن رب نہ قرآن پڑھ کے دیکھو نا میرے رب العالمین نے فرمایا ہے او گناہگارو، او سیاکارو، او نافرمانیاں کرن والے ہو، میرا رب العالمین فرما رہا ہے تواڈے گناہ ہون کسی اور جگہ تے نہ جاؤ، میں ایک جگہ بنائی ہے. فرمایا وہ کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا تسی اپنی جان نال ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جان نال زیادتیاں کر بیٹھے ہو. فرمایا جا چپ تو بھی سبحان اللہ. میں آتے ہوں تسی نہ بولو، میں رب کا قرآن جے پڑھا تسی بولو نہ بولو. فرمایا کدھرے نہ جاؤ، کدھرے نہ جاؤ، میں ایک در بنایا ہے. کیڑا در؟ فرمایا میں آمنہ دے لال دا در بنا چھوڑے آئے. کتنے بڑے گناہگار ہو، فرمایا میرے یار دے در تے آ جاؤ، تواڈیاں گناہاں نو میرا رب معاف فرما دے گا. اسی علماء کولو سننے ہاں جیڑا بندہ گناہاں نال بھرے ہویا رب نے گھر نہ دیدار کر کے آنا، خانہ کعبہ تو ہو کے آنا. مصطفیٰ نے بڑی سونی حدیث بھی سانو دس رہی ہے. فرمایا جیڑا بندہ روزہ رسول اور رب دے گھر تو ہو کے آنا، فرمایا او واپس انج آنا جیویں ماں دے پیٹ جو پیدا اج ہویا ہے. ایک کرم میرے رب دا ہے، آمنہ دے لال دے صدقے نال کرم ہویا ہے. دوستان گرامی قدر، پھر کتنا وڈا کرم، کتنی وڈیاں مہربانیاں. فرمایا جی تسی میرے گھر آئے ہو، رب دے گھر آئے ہو، خانہ کعبہ اندر آئے ہو. فرمایا ایک کرم تواڈے تے اتنا ہویا، اگر تسی آؤ میرے گھر نے اندر، تسی ایک نماز ادا کرو تانوں میں لکھ نماز دا ثواب عطا فرماواں گا. یہ کوئی عام جی
گل ہے اسی روزانہ علماء کولو سننے ہاں کہ ایک نماز ادا کرن نال اللہ 1 لکھ نماز دا ثواب عطا کرے نا. جدو بندہ عمرہ کر گنے حج کر گینا ہن بندے دے دل اندر تڑپ پیدا ہونی ہے میں تے حضور نے در تے جانا ہے میں تے مدینہ جانا ہے. خدا دی قسم ہے جڑے مدینے تو ہو کے آئے نے او دس سکنے نے اوے لوگو رب نے گھر اندر جلال مصطفیٰ دے گھر اندر جمال تے پیاری پیارے پیاری پیارے انہاں لوگاں کولو وکھرے بہ کے پوچھو نا او تانوں مدینہ شریف اندر کتنا پیار ملے آئے تانوں مدینہ شریف اندر کتنی محبتاں ملیاں نے. دوستان گرامی قدر او مدینہ جتھے میرے محبوب ہن اس وقت آرام پہ فرمائے نے فرمایا اوتھے او جیاں جگہ نے جنہاں جگہ اندر میرا سونا آرام فرما رہا ہے. فرمایا او جگہ ریاض الجنت ہے. فرمایا جیڑا بندہ اوتھے 2 رکعت نفل ادا کرے سمجھو میں جنت اندر 2 رکعت ادا کیتیاں نے. حضرات گرامی آؤ سانو رب نے گھر نال بھی پیار کرنا چاہینا مدینہ شریف نال بھی پیار کرنا چاہینا. جس مدینے نال پیار کیتا ہے مدینے والا خود بھی تے بڑا کریم ہے بڑے مہربان نے. آؤ دوستان گرامی قدر میں سونی مختصر جی گل سناون لگا حدیث پیش کرن لگا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ویلے حیات نے آپ دنیا تے موجود نے اج بھی میرے محبوب بالکل آپ ساڈے ہر عمل نو واقف نے. ایک کیڈی سونی محفل کیڈا سونا عمل ہے اتھے حضور دا ذکر ہو رہا. میرے محبوب نے فرمایا اے محفل دنیا نہیں سب تو عظیم تے پیاری محفل ہے. کوئی بات کدی نہیں آکھ سکنا کہ میں کسی سیاسی جلسے میں جا کے بیٹھا کسی MNA نے جلسے میں بیٹھا تے میں گیا تے میں اتھوں اے کچھ ملیا نہ میرے بھائی. حضور نے محفل ایسی محفل ہے کہ اگر ویسے تے انہاں لوگاں تساں بابا اساں سارے دعوت دیتی مثال طور عرض کر رہے ہیں اساں سارے لوگاں دعوت دیتی لیکن جتنی محفل ہو رہی جتنی ذکر ہو رہا شاید رستے وچ کوئی اے ہو جا بندہ گزر رہے ہوئے جڑا ویکھے یار اتنے لوگوں نہ اکٹھ کھائی نہ اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں بھی جا کے بہ گئے نا کیوں اتنے اکٹھے ہو رہا میں پتہ کر گیا نا. حدیث پائی دسنی فرمایا کہ بندہ گزر رہا اس نے پروگرام بن گیا کہ انہاں ماں بلایا تھی کوئی نہیں انہاں ماں دعوت تھی کوئی نہیں دیتی یار اتنے اللہ نے رسول نے ذکر پہ ہونا میں بھی اس محفل بھی تھوڑی دیر جا کے بواں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الجلساء لا يشقى جليسهم فرمایا انہاں محفلاں میں کدی بدبخت بندہ نہیں آ سکنا. اگر کوئی آ بھی گیا اس محفل نے صدقے نال اس ذکر نے صدقے نال اللہ اس بدبخت نہیں بلکہ نیک بخت بنا دینا نیک بخت بنا دینا خوش قسمت بنا دینا. حضرات گرامی آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی شریف اندر موجود ہیں تو حضور صبح نے ٹائم تے آپ مسجد نبی شریف جو باہر نکلنے نا توجہ مسجد نبی شریف جو آپ باہر نکلیں تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویکھنے کہ میرے صحابہ نے چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نے عمر کسی نے عمر 5 سال ہے کسی نے عمر 6 سال ہے تے آئے نا فوراً آ کے حضور نال ملاقات شروع کر دیتی. ذرا وہ نقشہ سامنے رکھو اور بچے کی بھی قربان جائیے چھوٹی جی عمر اندر صبح اٹھنے تے فوراً مسجد نبی شریف وچ وینے جا کے یار آمنہ دے لال نال ملاقات کرنی حضور نال ملاقات کرنی ہے. اور صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے بچے نا روزانہ نئے طریقہ ایک دن کی ہویا توجہ ایک دن کی ہویا او جڑے صحابہ نے چھوٹے چھوٹے بچے نا انہاں وچ ایک اور بچہ ایسا آ گیا کہ جڑا کسی یہودی نہ بچہ اور سنگے نال آیا کھیلنا آیا بھئی یار آؤ چلی آؤں آئے حضور نہ ملاقات کرنے واسطے حضور نہ ملنے واسطے. وہ جدوں یہودی نے بچہ انہاں صحابہ کرام نے بچے نال آیا نا وہ جدوں دوڑ کے گیا نا حضور نال ملنے واسطے وہ بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا آخر لگا ان کون ہے میں تے نہ کوئی نہ جاننا حضرات گرامی توجہ نال سننا او کھڑا ہو گیا ہے ہن ویکھو نا کیڈا کرم ہویا ہے کیڈیاں مہربانیاں ہویاں نے. میرے نبی جدوں انہاں بچے نو ملے نے کسی دی سر تے میرے نبی نے بوسا دیتا ہے کسی نے چہرے تے میرے نبی پیار کر رہے نے کسی تے سر تے میرے نبی اپنا ہاتھ مبارک پھیر رہے نے. او بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں بچوں نو چھوڑ کے
اس یہودی دے بچے دے قریب گئے نے، میرے نبی نے اس بچے نو اپنے سینے نال لا لیا ہے، اس بچے نال پیار کیتا ہے، اور بچہ بڑا خوش ہو گیا ہے، میرے نبی نال پیار کرن والا بن گیا ہے، میرے نبی نال محبت کرن والا بن گیا ہے۔ جدو سارے بچے واپس ٹر گئے نے، وہ بھی بچہ واپس چلا گیا ہے۔ جدو دوسری صبح ہوئی ہے، اس صحابہ دے بچے لیٹ ہو گئے نے، اس یہودی دا بچہ سب تو پہلے نبی پاک نال ملن واسطے آ گیا ہے، نبی پاک کی زیارت کرن واسطے آ گیا ہے، اور روزانہ دا معمول بن گیا ہے۔ ویکھو نا میرے کریم کتنے مہربان ہیں، روزانہ اس بچے نو اپنے سینے نال لینے، میرے نبی اس نال پیار کرنے، اور تسی بھی میرے نبی نے دیوانے بیٹھے ہو۔ اج ساڈیاں بچیاں صبح اٹھنے، اسی ماں باپ اپنے بچیاں صبح کوئی نہ جگے نے، بچہ ستا رہے آرام کرے، راتی پتہ نہیں نیندر آئی یا نہیں آئی۔ میرے بھائیو تسی تے میں بھی رل کے اپنے بچیاں نو نبی پاک نہ پیار سکھائیے، کیونکہ میرے نبی نے حدیث ہے تواڈے تے واجب ہو چکی ہے، تسی اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ۔ دوستان گرامی قدر، ہر بندہ میری گل بڑی غور نال سنے۔ اور دوسرے دن بچہ آیا، حضور نال ملاقات ہوئی ہے، میرے نبی نے اسی طرح پیار فرمایا ہے۔ تیسری دن بھی بچہ آیا، حضور نے اس بچے نال اسی طرح پیار کیتا ہے۔ تو 3 دن گزر گئے نے، صحابہ نے بچے دی روزانہ آنے، او بچہ آج نہیں آیا۔ دوسرا دن پھر گزر گیا، پھر نہیں آیا۔ تیسرا دن پھر گزریا، نہیں آیا۔ میرے نبی نے انہاں بچیاں کولوں پوچھیا ہے، اوے بچیو تواڈے نال ایک تواڈا نکا جہا سنگی آنا آیا، اج او جی کوئی نہیں آیا، او کدھر گیا ہے؟ توجہ، او کدھر گیا ہے؟ آکھن لگے حضور ساڈا سنگی بیمار ہو گیا ہے، ساڈا سنگی بیمار ہویا۔ میرے نبی نے فرمایا چل ابو بکر میرے نال، صدیق اکبر میرے نال، عمر میرے نال، عثمان علی میرے نال، طلحہ زبیر آؤ جا کے اس اپنے دیوانے نال ملاقات کر کے آنے آ۔ میرے نبی اس بچے دے گھر گئے نے، سامنے کی ویکھیا ہے بچہ بیمار ہے، چارپائی تے لیٹے ہویا ہے، لیکن نظراں اپنے دروازے تے نے، نظراں دروازے تے نے۔ میرے نبی اندر تشریف لے کے آئے نے، اختصار نال عرض کراں حضور تشریف لے کے آئے نے۔ میرے نبی نے اس دے سر تے اپنا ہاتھ پھیریا ہے، آپ نے فرمایا او بچہ تینوں کی ہو گیا ہے؟ عرض کردہ کملی والیاں 3 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے نے، بخار ہو گیا ہے، بخار نہیں لپیٹ وچ سونے روزانہ دروازے تے ٹک ٹکی بن کے پیا ویکھنا، جہدے نال میں پیار کرنا او بھی میرے نال کتنا پیار کرنے نے، جنہاں نال میں محبت کرے نا او میرے نال کتنی محبت کرنے نے، میرے نال کتنا پیار کرے نے۔ گویا میرے بھائیو اس بچے نے کیا کیا ہے سونیا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ میرے نبی اس بچے دی کول آئے نے، بچہ رو رو کے عرض کر دے سونیا میں بیمار ہو گیا، میرے کریم نے اس نے اپنا سایہ شفقت فرمایا ہے، اپنا کرم والا، اپنا سخی والا ہاتھ پھیریا ہے، ہاتھ پھیرن دی دیر بچہ صحتیاب ہو گیا ہے۔ جدو واپس میرے کریم جان لگے نے، اس بچے دا باپ آکھن لگا تسی بڑے کریم ہو، تسی بڑے مہربان ہو، ہنجے واپس نہ جاؤ، جڑا بچہ ساڈا تواڈے نال پیار کرنا میں والدہ ایدی والدہ بھی موجود ہے، سونیا کرم فرماؤ، ہن معروم نہ رکھو، سانو ہی اپنا غلام بنا گنو۔ اے ہے کریم، اے ہے مہربان۔ فرمایا تسی اگر جتنا وڈا گناہ کر بیٹھو، زیادتیاں کر بیٹھو، میرے یار دے در پہ آؤ، اتنے نہ آ سکنے، اتنے میرے یار دا واسطہ دیو، وسیلہ دیو، یار دا واسطہ دینا تواڈا کام ہے، تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دینا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، اسی واسطے اسی عرض کرنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی او مبارک ذات ہے جیڑی میرے واسطے تواڈے واسطے
بہت بڑا رب نی بارگاہ وچ رب نی پہچان حاصل کرن واسطے بہت بڑا واسطہ ہے۔ اس واسطے حضرات محترم ربیع النور شریف ربیع الاول شریف شروع ہو گیا، اساں سارا محبت نال پیار نال جتنا ہو سکے اپنے گھر اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنے گھر اندر اپنا گھراں سجاؤ، اپنا شہراں سجاؤ، اپنی گلیاں سجاؤ، جتنی محبت کر سکنے ہو کرو۔ خود بھی حضور نے محب بنو، اپنی اولادہ نے دل اندر بھی حضور نے پیار پیدا کرو۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم احباب جڑے عمرہ شریف کر کے آئیں انہوں نے حاضری قبول فرمائے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔